مجمعین سنت کی اہمیت، بدعت کی اس مذمت و خرابی سے آشنا تھے، اسی لیے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور آپ کی فعلی سنت کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، خود دنیاوی بہت سارے ایسے امور و معاملات ہیں جن کے اندر تغیر و تبدل کو برداشت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ابن سیرین کا بیان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ تھا۔ غور کیجئے گا، آج ہم نے شریعت کا تیاں پانچا بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس کا حلیہ بیرنڈ ہو چکا ہے۔ وہ پیالہ تھا حضرت انس کے پاس، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس پیالے کے تعلق سے راوی کا بیان ہے انہو کان فی حلقۃ من حدید۔ غور کیجئے گا، اس پیالے کے اندر لوہے کا ایک کڑا لگا ہوا تھا، لوہے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے، اس میں لوہے کا کڑا لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وقت سے، جو وراثت کے طور پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا۔ فَأَرَادَ أَنَسْ أَن يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِّن ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ۔ اس لوہے کے کڑی والی جگہ میں حضرت انس نے سونے اور چاندی کی کڑی یا اس کا کڑا لگانا چاہا، تو حضرت انس کو حضرت ابو طلحہ نے کہا لا تغیرن شیئا ثناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پیالہ میں لوہے کے کڑے کی جگہ پر سونے اور چاندی کے کڑے لگانے کا ارادہ کیا حضرت انس نے، تو ابو طلحہ نے منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالہ میں جو کر دیا ہے اس میں تم تبدیلی نہ کرو۔ فترکہو، حضرت انس نے چھوڑ دیا۔ آج ہم نے شریعت کا پورا نقشہ بدل دیا، جبکہ پیالہ میں اس تغیر اور تبدل کو شرعی مزاج برداشت کر سکتا ہے۔ یہ دین کا تبدل نہیں تھا، یہ دین کا تغیر نہیں تھا، اس کے باوجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو طلحہ نے منع کر دیا اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج یہ حال ہے کہ صاحب دیوان گلشن کو کہنا پڑا تھا، پھٹکار ایسی امت نبی کے بوجھ پر، سنت میں جو ملائی ہے بدعت طرح طرح، سنت میں جو ملائی ہے بدعت طرح طرح۔ افسوس کہ ایک پیغمبر کے دین میں مسلک طرح طرح ہے، جماعت طرح طرح، قول نبی کے سامنے اکثر مخالفین لاتے ہیں واہیات، حکایت طرح طرح، حکایت طرح طرح۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف تھے، اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اس کے مقابلے میں بدعت اور اس کی خرابی اور اس کے نقصان و ضرر سے وہ آشنا تھے، باخبر تھے۔ اس لیے نہ کہ صرف آپ کی قولی سنت میں کسی طرح کی تبدیلی کو گوارا کیا، فعلی سنت میں کسی طرح کی تبدیلی کو گوارا کیا، بلکہ کچھ ایسی بھی مثالیں سامنے آتی ہیں یا پڑھنے کو ملتی ہیں جن کا تعلق دنیاوی امور و مسائل سے ہے، پھر بھی ان کے اندر انہوں نے کسی طرح کی تبدیلی کو اچھا اور بہتر نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ اس سلسلے کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو کی وہ آخری حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد بتایا کہ جو آدمی باوضو ہو کے اس دعا کو پڑھتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ فطرت میں مرے گا۔ اس کے بعد حضرت براء بن عازب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دعا پیش کی، یعنی آپ کو سنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تھی اس کے الفاظ تھے وَآمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ تھے۔ حضرت براء بن عازب نے جب اس دعا کو سنایا تو انہوں نے وَآمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کے بجائے وَآمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ یہ کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، بلکہ تم کہو آمنت بنبیک الذی ارسلت۔ نبی اور رسول میں بہت زیادہ فرق نہیں، علماء موجود ہیں یہاں پہ، لیکن شارع علیہ السلام نے نبی اور رسول کے اس فرق کو، اس تبدیلی کو دعا میں گوارا نہیں کیا، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے منع کیا اور کہا کہ نہیں، کہو آمنت بنبیک الذی ارسلت۔ تو یہ شریعت کے اندر جو سنت کی اہمیت ہے اور بدعت کی جو مذمت ہے، اس کی خرابی ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اب آپ کے سامنے میں دو چند اس کے مضرات اور نقصانات گنا کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ آدمی جب سنت کو چھوڑ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حق کو چھوڑ کے اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے، کتاب و سنت سے دامن رشتہ توڑ کے جب کسی اور طریقے پہ چلتا ہے تو اس کو کس طرح کی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ بدعتی دھیرے دھیرے کفر اور شرک کے قریب ہو جاتا ہے۔
بلکہ دنیا کی مختلف اقوام و ملل میں شرک اور کفر کا جو تصور اور عقیدہ پایا